بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس بزرگ و برتر کے لیے ہیں جس کے قبضہ قدرت میں ہماری جان اور عزت و آبرو ہے۔ میں اللہ کی یکتائی کی گواہی دیتا ہوں کہ اس کا کوئی شریک نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اسلام اینڈ وظائف ٹیچر آفیشل کے پیارے بھائیوں اور دوستوں، السلام علیکم۔ بعض اوقات بیٹی یا بیٹے کے لیے اچھے اور مناسب رشتے کا ملنا دشوار ہو جاتا ہے، جس سے والدین کو سخت پریشانی ہوتی ہے اور نہ ہی کوئی شادی ہونے کا ذریعہ بنتا ہوا نظر آتا ہے۔ ایسی صورتحال میں اللہ تعالیٰ کی ذات کو اس آیت کے ذریعے پکارنا چاہیے، لہذا بچے یا بچی کے لیے مناسب جگہ پر شادی کے لیے اس آیت مبارکہ کو عشاء کی نماز کے بعد روزانہ 40 یوم تک 313 مرتبہ پڑھا جائے۔ اول و آخر درود ابراہیمی 11 بار پڑھے اور روزانہ پڑھائی کے بعد اللہ کے حضور دعا مانگی جائے۔ اگر اللہ کو منظور ہوا تو بہت جلد بچے یا بچی کی شادی اچھی جگہ ہونے کا ذریعہ پیدا ہو جائے گا۔ جب بچے یا بچی کی شادی ہو جائے تو والدین کو کچھ نوافل شکرانے کے طور پر پڑھنے چاہیے اور اللہ سے بچی یا بچے کے لیے زندگی میں بہتری پیدا ہونے کی توفیق مانگنی چاہیے کہ وہ اپنے گھر میں ہمیشہ خوش رہیں۔ میرے بھائیوں، آپ نے ویڈیو پوری دیکھنا تاکہ آپ کو پورا وظیفہ سمجھ آ سکے۔ اب میں آپ کو وظیفہ کے بارے میں بتاتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسہم ومما لا یعلمون۔ ترجمہ: وہ ذات پاک ہے جس نے ان کے نفسوں اور زمین کی پیداوار کو جوڑوں کی صورت میں پیدا کیا ہے اور جس کے متعلق انہیں علم نہیں ہے۔ حوالہ: پارہ نمبر 23 سورہ یاسین آیت نمبر 36۔ اسلام اینڈ وظائف ٹیچر آفیشل کے پیارے دوستوں اور بھائیوں، آپ نے اس وظیفے سے پہلے اور بعد میں 11 مرتبہ درود ابراہیمی ضرور پڑھنا ہے۔ اگر آپ درود ابراہیمی نہ پڑھ سکیں تو آپ کوئی سا بھی درود شریف پڑھ سکتے ہیں۔ آپ نے یہ وظیفہ توجہ اور مکمل یکسوئی کے ساتھ پڑھنا ہے۔ اسلام اینڈ وظائف ٹیچر کے بھائیوں اور بہنوں، آپ نے میری پوری ویڈیو دیکھنی ہے تاکہ آپ کو ساری بات سمجھ آ سکے۔ خدا کو پانا سب سے بڑی حقیقت کو پانا ہے۔ کوئی بندہ جب خدا کو پاتا ہے تو یہ اس کے لیے ایک ایسی زلزلہ خیز دریافت ہوتی ہے جو اس کی ساری زندگی کو ہلا دیتی ہے۔ وہ ایک ناقابل بیان ربانی نور میں نہا اٹھتا ہے۔ وہ ایک نیا انسان بن جاتا ہے۔ اس کی سوچ نئے رخ پر چلنے لگتی ہے۔ اس کا عمل کچھ سے کچھ ہو جاتا ہے۔ اس کی تمام کاروائیاں ایک ایسے انسان کی کاروائیاں بن جاتی ہیں جو خدا کے ظہور سے پہلے خدا کو دیکھ لے، جو قیامت کی ترازو کھڑی ہونے سے پہلے اپنے آپ کو قیامت کے ترازو پر کھڑا محسوس کرنے لگے۔ مومن اور غیر مومن کا فرق یہ ہے کہ غیر مومن پر جو کچھ قیامت میں گزرنے والا ہے وہ مومن پر اسی دنیا میں گزر جاتا ہے۔ غیر مومن جو کچھ آخرت میں دیکھے گا وہ مومن اسی دنیا میں دیکھ لیتا ہے۔ غیر مومن کل کے دن جو کچھ مجبور ہو کر مانے گا اس کو مومن آج کے دن کسی مجبوری کے بغیر مان لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ اسلامی معلومات سے متعلق میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت ملتا رہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ آمین یا رب العالمین۔